میرا دل بدل دے، بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کے لیے یا جنگ کے لیے نکلے اور وہاں مر گئے کہ کیا کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، نہ جاتے، مدینہ میں رہتے تو وہ نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ بڑے عجیب سے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول کی قیادت ہو اور میدان جنگ میں لڑائی ہو، پھر اس طرح کے لفظ کہنا، یہ کفر کے کلمات ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو دنیا میں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ شہادت، تو پیسہ تو رہ جانا ہے، خالی ہاتھ انہوں نے پہنچنا ہے، مگر عمل نہیں ہوگے۔ تمہارے پاس بہت بڑا انعام ہے، تاج ہے تمہارے اوپر شہادت کا۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ پھر بھی لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کتنا عرصہ جیو گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے نبی اللہ ہی کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم خو ہو گئے۔ جو واپس آئے تو آ کے معافیاں مانگنے لگے، اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری یہ وجہ بنی، ہم پیچھے رہ گئے، ہم آ نہیں سکے۔ تو نبی علیہ السلام کا دل ان کے بارے میں بڑا نرم ہو گیا۔ یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کتنی رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی آپ پر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، ورنہ عام طور پر اس موقع پر تو انسان کورٹ مارشل کرتا ہے، فوج کورٹ مارشل کرتی ہے، اور دوسرے کو کہتے تم غدار ہو، موقع پرست ہو، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ کئی باتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ کو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ کے نبی اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو ضرور یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتا۔ کہتے بھئی یہ بندہ تو بہت سناتا ہے، بہت باتیں کرتا ہے، ہم نہیں چل سکتے ان کے ساتھ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے اہم معاملات میں مشاورت کیجئے۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں اور قدم رکھ دیں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ نبی کی صفات ہیں، دین کی دعوت دینے والوں کی بھی یہ صفات ہونی چاہیے کہ رحمت ہو، نرمی ہو، تواضع ہو، کندھے جھکا دینا، یہ لازمی صفات میں سے ہیں۔ اللہ سے انسان دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات عطا کر دے اور ہمیں اپنے نفس کی تربیت ایسے کرنے دے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ آپ کی نرمی اللہ کی طرف سے بڑی رحمت تھی۔ تو اس رحمت تو شفقت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کے غصہ کو باندھنا اور آپ کے اخلاق کریمہ کے ساتھ خاص کرنا ہے۔ آپ کا خاص وصف یہی ہے کہ آپ تندخو نہیں ہیں اور سخت مزاج نہیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تورات میں لکھا ہے میری صفت، وہ کیا ہے؟ یہی کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ نرمی تھی آپ کا مزاج۔ تو نرمی بھی کاموں کو بڑا خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور نرمی جس چیز سے بھی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ کتنا خوبصورت انسان ہو مگر اس میں نرمی نہ ہو تو کیا کرنا ہے اس کی صورت کو؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے کو آئے تو کوئی تم پر غالب نہیں آنے والا۔
اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، مال غنیمت ہو اور اس میں وہ خیانت کرے۔ ومن یغلل، پہلی بات یہ رکھیے نبی تو کرتا ہی نہیں نا، لیکن نبی کے علاوہ جو بھی کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، خیانت معمولی بھی کیوں نہ ہو۔ ومن یغلل، معمولی سی بھی خیانت کی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز اس خیانت سمیت وہ ہماری عدالت میں آئے گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کرسچن تھے، مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بات کو انہوں نے روایت کیا، دل کو لگی، کیونکہ وہ اپنے ماحول میں دیکھ چکے تھے کہ ہمارے ہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، یہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آدھی کھجور کی بددیانتی سے بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، یہ ہے، اس سے بچ کے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ کام نہ کیے جائے جو ہر وقت اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس لیے انسانوں کے ہم درجات عند اللہ، سب انسانوں کے اللہ کے نزدیک مختلف درجے ہیں، کوئی جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہے، کوئی دوزخ کے بالکل نچلے گڑھوں میں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، یہ قرآن، یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اولما اصابتکم مصیبہ، کچھ تو دین نے کنٹرول کیا ہوا ہے نا، سارا مان لیں تو دیکھیں ہم کیا بن جاتے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا عہد میں جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی مصیبت اپنے دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو اس ایک مصیبت کے بارے میں تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی؟ قل، اللہ کے رسول ان کو جواب دیجئے، ہوا من عند انفسکم، وہ تمہارے ہی نفسوں کی جانب سے ہے، یہ سب تمہارا اپنا قصور ہے بھائی، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تمہیں اس روز پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے لڑنے کے لیے اکٹھی ہوئیں، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، اللہ جاننا چاہتا تھا، اور تاکہ وہ یہ بھی جان لے کہ کون لوگ ہیں جو منافقت کرتے ہیں۔ وقیل لهم تعالوا، اور جب انہیں کہا گیا ان منافقوں کو کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے، ہم تو اتنے احقر لوگ ہیں، ہم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی چڑیا کو بھی ذبح نہیں کیا۔ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، لفظ تو کہہ رہے تھے مگر مومن کم تھے، کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ خود جائیں، تھوڑی تعداد ہوگی اور ان کا دشمن زیادہ تعداد میں ہوگا، وہ جب آئے گا ان سب کا صفایا کر دے گا اور پھر مدینہ ہمارے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ کیا برے ارادے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ تھے جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے لڑنے والے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، باقی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔
تو شہداء کا زندوں کی طرح نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ ہے قرآن مجید کی ساتھ کا مطلب۔ احیاء، یہ آیت آگاہی دیتی ہے کہ شہید ہونے والوں کا حال جنت کے رزقوں سے فائدہ اٹھانے میں زندوں جیسا ہے۔ اس کے برعکس دیگر فوت شدہ مومنوں کے، کیونکہ وہ ان رزقوں کے ساتھ اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ قیامت کے دن جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ فرق ہے۔ شہید کی جان نکلتے وقت جو تکلیف ہے، آپ فرماتے ہیں شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ بس اللہ کی راہ میں نیت یہ ہو، بس اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ شہید کے 6 انعامات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تیسرا انعام، وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، فزع الاکبر جس کو کہتے ہیں۔ چوتھا انعام، اسے ایمان کے لباس سے مزین کیا جائے گا کہ تم واقعی سچے مومن تھے۔ پانچواں انعام، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ چھٹا انعام، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جنت میں شہید کی جو زندگی ہے، آپ فرماتے ہیں جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں اور پھر سونے کی ان قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام و راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں، شوق رکھیں کہ ہم بھی واقعی شہید ہو کے آنا چاہتے ہیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن مجید کی یہ آیات اور آپ کی یہ خوبصورت باتیں مسلمانوں نے سنی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے۔ کیسی دعا ان کی قبول ہوئی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے ایمان لانے والے ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ بھئی آؤ گے تو انشاءاللہ دیکھنا کیا کچھ ملتا ہے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ مومن کون ہے؟ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ مومن جنہوں نے احد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے احسان اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی زخم کھا کے مدینہ پہنچے احد کی لڑائی کے بعد، فرشتہ آیا، عرض کی اللہ کے رسول آپ نے لباس اتار دیا ہے، فوجی لباس؟ ہم نے تو نہیں اتارا۔ اور اس کے بعد آپ کو کہا اللہ کے رسول ابو سفیان واپس پلٹ رہا ہے، آپ تیار ہوں، چلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو تیار کیا، زخمی صحابہ تھے، نکل کھڑے ہوئے، اور جب راستے میں ہی تھے تو ابو سفیان کے علم میں بات آئی تو خوف ایسا بیٹھا کہ ہم نے تو ان کے بہت سے بندے مار دیے، اب یہ ہمیں زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے، تو واپس پلٹ گیا۔ یہ اس کی تعریف۔ الذین قال لهم الناس، وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے، تو ڈرنے کی بجائے اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کلمہ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دور کر دیتا ہے جس سے انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے اور جو چیز اسے ناپسند ہوتی ہے۔ یہ کلمہ وہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، الحمدللہ۔ ابو سفیان واپس چلے گئے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔
تو بہرحال اللہ پہ بھروسہ کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں 4 چیزیں دیتا ہے: نعمت یعنی انعام، فضل، یہ آیت کو دیکھیے، فضل نصیب کرتا ہے یعنی احسان، پھر یہ ہے کہ لم یمسسہم سوء، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی پیروی کرنا، یہ 4 چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو جس نے اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا تو اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو بہر شیطان کے ڈرانے سے ڈرنے والا بھی شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ مومنوں کی عزت افزائی ہے کہ مومنوں کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، ایمان تو باقی رہتا ہے، اور کوئی بات نہیں، دنیا جان لیتے ہیں لیں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً کفر والوں کو جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں وہ اسے اپنے حق میں ہرگز اچھا خیال نہ کریں، بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو بتا دیا اصول اور قاعدے یہ ہیں بس۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور وہ لوگ جو اللہ کی عطا کردہ فضل میں بخل کرتے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بڑے سیانے ہیں ہم، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کے طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا، نہ اللہ کی راہ میں دیا، نہ زکوٰۃ دی، بس کنجوس بنے رہے۔ اور آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، تمہارا بھی اللہ کے حوالے ہو جائے گا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات بھی سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، ہم تو غنی ہیں نا، پھر یہ مسلمانوں کا اللہ ایسا ہے، ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی ضرور لکھا ہوا ہے، اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس قسم کی باتیں تم نے کی، کفریہ کلمات کہے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور بے شک اللہ بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے جسے آگ کھا لے، تب مانیں گے۔ قربانی کر کے رکھے، ہم اپنی آنکھوں سے آگ اترتے دیکھیں اور وہ آگ کھا جائے، پھر مانیں گے۔ قل، اللہ کے رسول ان سے پوچھئے، تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے اور وہ نشانی نہیں لائے جو تم اس وقت کہہ رہے ہو، پھر اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو انہیں تم نے کیوں قتل کر ڈالا؟ تمہاری تاریخ تو یہ بتاتی ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر بھی اگر وہ آپ کی اس دلیل کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندہ سن لے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے اجر پورے پورے دیے جاؤ گے، وہاں عمل ہی کام آئیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مر گئے قیامت کو اٹھے تو تمہارا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہی کامیاب ہو گیا، بس۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو خوش بختی یہی ہے کہ جسے اپنے رب کی رضا میں موت آ جائے۔ دنیا کے دھوکے کے سامان سے مسلمان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کامیابی جنت کے حصول میں ہے، دنیا کے حصول میں نہیں ہے۔
پھر فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اپنے سے پہلے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں بھی سنو گے۔ اس موقع پر ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور آج یہ کہ تکلیف کے لیے خود کو تیار رکھو، برداشت کرو اور اس کی ملاقات کی تیاری کرو، اس کا سامنا اچھے صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ کرو۔ یقین مانو آزمائش کا حملہ شدت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور تکلیف کے لیے خود کو تیار کرنا مصیبت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تو ہر ایک پر آزمائش تو آنی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر، اور ایمان لانے والوں پر تو مستقل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جسمانی، اولاد کی، مال کی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ صبر، اللہ کے فیصلے پر رضا۔ آزمائش پر راضی رہنا ضروری ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ ثواب آپ فرماتے ہیں بڑی آزمائش میں ہے، بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، بس جو اس آزمائش سے راضی ہو جائے اس کے لیے رضا، اور جو ناراض ہو جائے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو بس پوش ڈال دیا، چھپایا بھی صحیح، لوگوں کو بیان ہی نہیں کیا کہ یہ رسول ہیں، واقعی ہماری کتاب میں موجود ہیں، اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا، تو کتنا برا ہے جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، پاپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب خیال نہ کریں جو اپنے کیے ہوئے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، ان کے نام کی پلیٹیں لگ جائیں۔ تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا خیال نہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تو بس بادشاہ ہے نا، مان لو۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت ہی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ بندہ سوچے تو صحیح۔ یہ آخری آیات ہیں سورہ آل عمران کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہ کیا۔ اور وہ یہ آیات ہے، تہجد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ الذین یذکرون اللہ، وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں خوب غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، کوئی مقصد ہے اس کا، ہمیں بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ غور و فکر سے پہلے ذکر کرنا، یاد رکھیے، ذکر کو غور و فکر پر مقدم رکھا گیا ہے۔ غور و فکر کی بڑی اہمیت ہے۔ ام درداء رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ابو الدرداء کیسے تھے، تو انہوں نے کہا اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے ایک عمل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک یقین ہے، یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ غور و فکر کے بڑے فائدے ہیں۔ غور و فکر سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے۔ اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی، اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتی۔
ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ ربنا ربنا کی جو تکرار ہے یہ مومنوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، اس طرح دعا قبول ہو جاتی ہے، رب کا نام لینے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا تو مجھے بخش دے، تو اس کے رب نے فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے؟ مجھے رب مانتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اور پھر فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ربنا ربنا کہتے ہیں تو فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے بعض ہی سے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے، انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے، البتہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تخلب الذین کفروا فی البلاد، کفار کا مختلف شہروں میں چلنا پھرنا مسلمان کو دھوکے میں ہرگز نہ ڈال دے کہ یہ تو بڑے پیسوں والے ہیں، یہ تو گھومتے پھرتے ہیں، پابندیاں ہم پہ ہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ دنیا ملنا یہ انعام نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ سوچنا چاہیے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور تیار رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ تقوی اور صبر دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے، انہی میں ہی بندے کی اصلاح ہے۔ تو بہرحال اپنی اصلاح کے لیے ضرور ایسے اقدامات یا ایسی نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے جو اللہ کی طرف سے ہمیں کی جاتی ہیں۔